نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے فرض علوم کورس کا سبق نمبر 22 ہے، پیج نمبر 208 سے ہم پڑھیں گے بدعت کا بیان۔ سوال: بد مذہب مسلمانوں میں رائج کئی معمولات کو بدعت کہتے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی سوال کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو بد مذہب قسم کے لوگ ہیں، دوسرے فرقے والے، تو یہ طرح طرح کی باتوں پر جو ہے بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کوئی چیز دیکھتے ہیں یہ بدعت، کوئی چیز بھی دیکھی نہ اس پر بدعت کا فتویٰ یہ جڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بد مذہب مسلمانوں کے ان معمولات کو جن کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، انہیں بدعت کہتے ہیں، اور شرعاً ممنوع ہونے پر دلیل دینے کے بجائے یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ اس خاص حیت کے ساتھ اس کا ثبوت قرون ثلاثہ یعنی کہ دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین میں نہیں تھا۔ حالانکہ جو ہے اس میں بہت زیادہ اس میں تفصیل ہوتی ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، کوئی بات دیکھتے ہیں بس اعتراض کر دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو نبی پاک کے دور میں نہیں تھا، لہٰذا یہ بدعت ہوا، اور بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو قرون و زمانہ کو حاکم بنانا یعنی کہ فلاں زمانہ میں تھا تو جائز اور فلاں زمانے میں نہ تھا تو ناجائز، یہ نیری جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، اور اپنی طرف سے شریعت گھڑنا ہے۔ ہمیں تو صاحب شریعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی وہ حلال، اور جو چیز حرام فرمائی وہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں سکوت کیا، سکوت کا مطلب خاموشی، سکوت فرمایا، تو وہ اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ حرام ہو گئی؟ جی، جس کے بارے میں سکوت کیا وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جس کے بارے میں سکوت فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا قرآن پاک میں اس کو حرام نہیں کہا گیا، تو اس کو مطلقاً جو ہے حرام نہیں کہا جا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ کیا وہ بھی کر سکتے ہیں؟ ترمذی و ابن ماجہ و حاکم نے، حاکم سے مراد امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال وہ ہے جسے خدا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا۔ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال کیا چیز ہے جی؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا۔ اور حرام کیا ہے؟ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، وہ حرام ہے جسے خدا نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں حرام فرمایا۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور آگے جو ہے اس کا تیسرا رخ کہ جو خدا نے اپنی کتاب میں حرام بتایا وہ حرام، جسے حلال کیا وہ حلال، اور جس سے سکوت فرمایا وما سکت، اور جس سے سکوت فرمایا، جس کو حرام یا حلال کا حکم نہیں لگایا، تو وہ معاف ہے، یعنی اس پر کچھ مواخذہ نہیں۔ ثانیاً ہر نئے کام کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہنا بھی یہ نیری جہالت ہے، اس کو کیا لیں، جہالت ہے۔ ہمیں تو صاحب شریعت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اپنے ایجاد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی کہ کوئی اچھا کام ہے اسلام میں، اگر آپ نے جاری کر دیا اس کو تو لوگ اس پر عمل کریں، تو لوگ جب اس پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے جاری اس کو کیا، شروع آپ نے کیا۔
اسی طرح برا کام ہے، اگر کوئی غلط کام شروع کرے تو لوگ جب وہ غلط کام کریں گے، وہ گناہ کا کام کریں گے، تو ان کو بھی گناہ ملے گا، آپ کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شروع آپ نے کیا۔ اچھا جی، ثالثاً یعنی نمبر 3، بدعت کو جو ہے بدعت سیئہ میں منحصر کرنا بھی شریعت پر افتراء ہے، یعنی بہتان ہے، کہ کوئی بھی کام ہے ہم اس کو کہتے ہیں جی یہ بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے، تو یہ شریعت پر بہتان ہے۔ ہر چیز کو بری بدعت نہیں کہہ سکتے، برا کام نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں نا، اس کی عام مثال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی جماعت کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب ہم کیا کہیں گے جی، نماز تراویح یہ بدعت ہو گئی؟ کمال ہو گیا جی۔ ثابت ہوا کہ ہر نیا کام اگر موافق اصول شرعی کے ہے تو وہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے نا، من سنہ سنتاً حسنہ، کہ عموم میں داخل ہو کر محمود و مقبول ہوگا، اور اگر مخالف اصول شرع ہو تو مذموم اور مردود ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شرع کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، واضح طور پر وہ برا ہے، تو پھر ہم بھی اس کو مذموم کہیں گے۔ مذموم کا مطلب ہوتا ہے برا، مردود کہیں گے، قبیح کہیں گے، خراب کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ لیکن جو اچھا کام ہے، آگے مزید اس کی تفصیل آ رہی ہے، جو اچھا کام ہے اب اس کو ہم کیا بدعت کہہ کے ختم کر دیں گے؟ نہیں۔ اب جس طرح اذان سے قبل اور اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اہل سنت کی مساجد میں، تو یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، تو حالانکہ یہ اچھا کام ہے۔ تو یہ بھی ان کا جو ہے اعتراض بالکل غلط ہے۔ سوال، کیا بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ بد مذہب یہ گمراہ کن نظریہ پھیلاتے ہیں کہ بدعت بری ہوتی ہے، اچھی نہیں ہو سکتی، حالانکہ ان کا یہ نظریہ احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور اقوال ائمہ کے خلاف ہے۔ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نیا ہو، پہلے نہ ہوا ہو۔ یعنی بدعت کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ نیا کام جو پہلے نہ ہوا ہو، اور وہ نیا کام قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت سیئہ، بری بدعت ہے۔ وہ تو ظاہر غلط ہے، اس کو تو ہم بھی غلط کہتے ہیں۔ اور اگر قرآن و حدیث سے ٹکراتا نہ ہو تو وہ بدعت مباحہ اور بدعت حسنہ کی قبیل سے ہے۔ اس پر جو ہے دلائل درج ذیل ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، اب قرآن پاک میں ہے، یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر ہے 27، ترجمہ: اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں، یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے جو ہے نہ نبھانا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بتھیرے فاسق ہیں۔ اچھا، اب اس کی تفصیل سنیے آیت مبارکہ کی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضا الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ بہتر ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے، اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ البتہ دین میں بری بات کا نکالنا بدعت سیئہ کہلاتا ہے، اور وہ ممنوع اور ناجائز ہے، یعنی برا کام نکال دینا۔ اور بدعت سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے، اس سے ہزارہ مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائی نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اخروی فائدہ جو ہے فوائد پہنچتے ہیں، اور وہ طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفسیر روح البیان میں جو ہے بدعت حسنہ کا جواز ثابت کیا کہ اس سے بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت یہ ثابت ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مزید وہ آگے آ رہی ہے بات، بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا، یہ پیچھے بھی حدیث ہم نے سنی ہے، جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اپنے ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس طریقے پر عمل کریں گے اس کا جو ہے ان کا اجر بھی اسے ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اپنے ایجاد کرنے کا گناہ بھی ملے گا، اور جو اس طریقے پر عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اسے ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے گناہ میں کچھ کم ہو۔ کس کے؟ کہ جس نے وہ برا کام شروع کیا، اور جس نے اچھا کام شروع کیا، ظاہر ہے جب وہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جس نے برا کام شروع کیا، جب لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ ان کو تو ملے گا جو کریں گے، لیکن اس کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ جاری اس نے کیا، شروع اس نے کیا۔ اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اب درود شریف پڑھنا، میلاد شریف کرنا، اللہ رسول کا ذکر کرنا، چاہے یہ دور صحابہ میں نہیں تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ دور صحابہ میں نہ بھی ہو تو جب یہ اچھا کام ہے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اس کو جاری کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ اب اگر کوئی غلط کام کرے، کوئی جوا خانہ بنا کے بیٹھ جائے، کوئی شراب خانہ بنا کے بیٹھ جائے، ظاہر ہے یہ غلط کام ہے، یہ بھی بدعت ہے، تو اس کو ہم بھی برا کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر یہ حدیث پاک ہے جامع الترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدعت دلالہ، جس سے وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کرتا، شروع کی، غلط کام شروع کیا، تو جو اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ اسے ملے گا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کوئی بات آگی نا کہ جس نے جاری کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا، اس کو بھی گناہ ملے گا، جو عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر بدعت ممنوع نہیں ہے، صرف وہی ممنوع ہے جو بدعت ضلالہ ہے، گمراہی والی بدعت، گمراہی والی بدعت جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جس سے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی نہ کیا جائے، اور اس کے برعکس اگر کوئی نیا کام ہو، یعنی اس سے ہٹ کر اس کے خلاف، جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، جس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہو، وہ بدعت دلالہ اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ بدعت مباحہ اور بدعت حسنہ کی قبیل سے ہے، اس کو کیا جا سکتا، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محدث و فقیہ علامہ علی قاری، جن کو ملا علی قاری بھی کہتے ہیں، تو یہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں فرماتے ہیں، جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے مرقاۃ المفاتیح، ان کا جو ہے متوفہ 1014 ہجری ہے۔ اس حدیث پاک کی تحت یہ فرماتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں کہ دلالہ کی قید بدعت حسنہ کو نکالنے کے لیے ہے، جیسا کہ منارہ ایسا ہی ابن الملک نے ذکر کیا ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جو ہے متوفہ 1031 ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں یہ جو اشارہ ہے کہ بعض بدعتیں دلالت گمراہی والی نہیں ہیں، تو پتہ ہی چلا کہ ہر بدعت گمراہ ہی نہیں ہے، ہر بدعت غلط نہیں ہے، بلکہ جائز بھی ہیں، اچھی بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نئی باتیں جو قرآن و حدیث، آثار یا اجماع کے خلاف ہوں تو وہ بدعت و گمراہی ہیں، اور وہ نئی باتیں جو بھلائی کے کاموں سے نکالی جائیں اور اس میں ان مذکورہ چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بری نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اچھی ہیں، اچھی چیزیں ہیں، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور مبارک میں نہیں تھی، پھر بھی وہ جائز ہے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ امام بہقی نے امام شافعی کے اس فرمان کو اپنی کتاب المدخل الی السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، اور علامہ نووی نے بھی تہذیب الاسماء للغات میں بھی نقل کیا ہے، اسی روایت کو، اسی کے تحت جو ہے کلام کیا ہے۔ سلطان العلماء شیخ عزیز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا متوفہ ہے 660 ہجری۔ یہ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنے پرانے یہ بزرگ ہیں، 660 ہجری، کتنے پرانے یہ بزرگ ہیں، کم از کم 7-8 صدیاں پہلے۔ بدعت کے بارے میں انہوں نے جو کلام کیا وہ کیا ہے کہ بدعت وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں رائج نہ ہو، سرکار کے زمانے میں رائج نہ ہوا ہو۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کیا فرماتے ہیں یہ کہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ اب ان کو آپ سمجھے، ظاہر ہر بری نہیں ہے، 5 قسمیں ہیں: بدعت واجبہ، بدعت محرمہ، بدعت مندوبہ، بدعت مکروہہ، بدعت مباحہ۔ ان کے جو ہے
پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی نیا کام ہو اسے قواعد شریعہ پر پیش کیا جائے گا، اور وہ وجوب کے قواعد کے تحت آتی ہو تو وہ بدعت واجبہ ہے، اور اگر وہ حرمت کے قواعد کے تحت آتی ہو تو وہ بدعت محرمہ ہے، اور اگر وہ استحباب کے قواعد کے تحت آتی ہو تو وہ بدعت مندوبہ ہے، اور اگر وہ مکروہات یعنی کراہت کے قواعد کے تحت آتی ہو تو وہ بدعت مکروہہ ہوگی، یعنی کہ پھر اس میں ناپسندیدگی کا کام ہوگا۔ اور اگر وہ اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ جائز ہونا، اگر وہ اباحت کے قواعد کے تحت آتی ہو تو پھر یہ بدعت مباحہ جائز ہوگی۔ چند واجب بدعتوں کی مثالیں، جیسے علم نحو سیکھنے میں مشغول ہونا، تو یہ نبی پاک کے دور میں تو نہیں تھا، بعد میں ہوا، تو پھر یہ بھی بدعت ہوا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے کلام الہی عز و جل اور کلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حفظ شریعت واجب ہے، اور شریعت کا حفظ بغیر علم نحو کے جو ہے اس کی معرفت کے ممکن نہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے واجب عمل ہوتا ہو وہ چیز بھی واجب ہے۔ نمبر 2، قرآن و سنت کے غرائب لغویہ کی حفاظت، اصول فقہ کی تدوین، صحیح کو غلط سے جدا کرنے کے لیے جو ہے جرح و تعدیل میں کلام، قواعد شریعہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جو چیزیں جو ہے وہ قدر متعین سے زائد ہیں ان میں حفظ شریعت واجب ہے، اور اوپر مثالیں بیان جو ہے وہ کی گئی ہیں ایسی ہی کہ ان کے بغیر حفظ شریعت ممکن نہیں ہے۔ جس طرح ایک عام مثال یہ علم نحو کی دی گئی ہے، علم نحو نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا، غلطیاں کریں گے، تو اس لیے پھر یہ ضروری ہے۔ حرام بدعتوں کی مثالیں، جیسے مذہب قدریہ، مذہب جبریہ، مذہب مرجیہ، مذہب مجسمہ، یہ فرقے ہیں، یہ جو نام لیے گئے نا، جبریہ، مرجیہ، مجسمہ، قدریہ، یہ فرقے ہیں، ان کے یہ نام لیے گئے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کا رد کرنا یہ بدعت واجبہ ہے۔ ظاہر ان کا رد کریں گے تو نظام چلے گا، رد نہیں کریں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غلط ہے۔ مستحب بدعتوں کی مثالیں، سرائے مدارس اور پلوں کی تعمیر، سرائے مدارس، سرائے یعنی راستے، جس طرح یہ پرانے دور میں تو ظاہر ہے یہ جدید نظام نہیں تھا، سرائے بنے ہوئے ہوں، مہمان خانے، پلوں کی تعمیر وغیرہ، لیکن اب یہ جدید کام ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ ہر وہ اچھا کام جو پہلے زمانے میں نہ ہوتا ہو، تراویح کی جماعت، تصوف جو ہے کی باریکیوں میں کلام، تصوف کے بارے میں، اللہ کی رضا کے لیے محافل کے اندر مسائل کے استدلال کے لیے مناظرانہ کلام، تو یہ ساری جو ہیں اس کی مثالیں ہیں۔ تو اب کیا کہیں گے ہم، یہ سارا کے سارا حرام ہو گیا، ساری بدعتیں ہوگی؟ اچھا، اس بارے میں تو کوئی مولوی کوئی اعتراض نہیں کرتا، یہ اہل حدیث وہابی وغیرہ اس معاملے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اعتراض ہوگا تو میلاد شریف پر یا درود شریف پر، 11ویں شریف پر، او یہ تو بدعت ہے جی، یہ نبی پاک نے نہیں کیا، بس بدعت ہو گیا۔ مکروہ بدعتوں کی مثالیں، مساجد کی جو ہے تزین، آرائش، قرآن مجید کی زیب و زینت و آرائش، بہرحال قرآن میں اس طرح لحن کرنا کہ قرآن مجید کے الفاظ عربی وضع سے نکل جائیں تو صحیح ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے جو کہ حرام ہے، یعنی غلط قرآن پاک پڑھنا۔ باقی اچھے انداز میں پڑھنا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جو ہے مباح بدعتوں کی مثالیں، جیسے کہ فجر اور عصر کے بعد مصافحہ کرنا تو جائز ہے، اس کو ہم کہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اچھا، وہ بھی اس کو بھی غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بھی غلط ہے، مصافحہ کرنا جب سنت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں اس کو، کمال ہو گیا بھائی، بڑے عجیب لوگ ہیں، ہر بات پر اعتراض۔ اچھا، کھانے پینے کی اشیاء، کپڑوں اور گھروں کی جو ہے آسائش میں وسعت، سبز چادریں پہننا اور آستینوں کا کھلا رکھنا، تو نبی پاک کے دور میں تو یہ نہیں تھا، بعد میں ہوا، تو اب کیا کہیں گے اس کو، یہ بھی حرام ہو گیا۔ بعض اوقات ان میں سے بعض چیزوں کے اندر علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، بس بعض علماء انہیں مکروہ کہتے ہیں اور دیگر مکروہ نہیں کہتے، یعنی وہ فروعی اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ تو جو ہے بدعت و گمراہی کا فتویٰ جڑ دینا یہ بالکل غلط ہے۔ شارح صحیح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا متوفی ہے 676 ہجری، بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق جو ہے یہ فرماتے ہیں، یہی بات جو پیچھے گزری ہے نا اسی کے حوالے سے، کہ اہل لغت نے فرمایا ہر وہ عمل جس کی مثالیں پہلے نہ ہو وہ بدعت ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا بدعت کی 5 اقسام ہیں، یعنی یہ جو پیچھے گزری ہیں، واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔
صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، جس چیز کو دیکھتے ہیں بدعت، جس چیز کو دیتے ہیں بدعت کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں، لہٰذا بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بدعت مذمومہ و قبیحہ وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف و مزاحم ہو، جو کسی سنت کے خلاف و مزاحم ہو، اور یہ مکروہ یا حرام ہے، اور مطلقاً بدعت و مستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری انہوں نے یہ بات یہاں پر کہہ دی ہے کہ جو سنت کے خلاف ہو، قرآن پاک کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، بالکل ہم اس کو نہیں مانتے، ظاہر ہے وہ پھر بدعت بری ہوگی، اس کو ہم نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت فرماتے ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا اس روایت کہ سیدنا فاروق اعظم نے جب جماعت کرواتے ہوئے دیکھا حضرت ابی بن کعب کو، تراویح کی جماعت کروا رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ اچھی بدعت ہے، تو یہ تراویح کی جماعت رائج ہو گئے۔ حالانکہ تراویح سنت موقدہ ہے، جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت کبیحہ نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور ان کے واعظ کے جلسے اس حیات خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے، پھر انہیں کیوں نہیں موصوف کرتے؟ یعنی پھر یہ جو موصوف ہیں حضرات، انہیں کیوں موقوف نہیں کرتے، ان کے بارے میں پھر یہ کیوں نہیں کہتے؟ مگر ان کے یہاں تو یہ جو ہے ٹھہری ہیں کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت، اور جن میں ان کا مطلب ہو وہ حلال و سنت، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کا جو ہے سسٹم ہی بڑا ہی عجیب ہے، ہر چیز کو بدعت، ہر بات کو بدعت، یہ جو وہابی دیوبندی لوگ ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھنا، ان کے فتووں میں نہیں آنا، ان کے اعتراضات پہ نہیں آنا، بس جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہم نے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔